اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، جس شخص کو مجھ سے محبت ہو، وہ میرے ان دونوں سے محبت کرے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے۔ یہ کون ہیں؟ یہ نواسائے رسول ہیں، باغ جنت کے پھول ہیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چمن ہیں، پھول ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، مولا علی کے نور نظر ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی کنڈیشن یہ ہے، آج ہم امام حسین کا دامن کہتے ہیں، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی ہے ہم ڈنکا بھی نہیں چھوڑیں گے، ڈھول ضرور بجائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ ڈھول بجانے والوں کان کھول کر سنو، تمہارا کیا ہوگا؟ کہ قبر کا منظر یاد نہیں رہتا؟ کہ ہم قبر کو بالکل بھول گئے؟ ادھر ظہر کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان ڈھول بجانے تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے تیار نہیں ہے۔ بجا بیٹے کتنا ڈھول بجا رہا ہے؟ ڈھول بجانے والوں سن لینا کان کھول کر، نمازیں چھوڑ کر ڈھول بجا رہے ہو، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر ڈھول بجا رہے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تم راضی کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ تم ان کو ناراض کر رہے ہو، ان کی روح کو تم تکلیف دے رہے ہو۔ آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے وہ میرے ان نواسوں سے محبت کرے۔ تو تم محبت کا دعویٰ کہاں ہے؟ محبت کا دعویٰ ڈھول بجانا یا تاشے بجانا نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا غافل ہو گیا کہ ہم نے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی۔ کربلا 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 ہم گاتے رہتے، ہم نے ایک ہری پٹی سر سے باندھ لی کہ ہم حسینی ہو گئے۔ میں سر سے پٹی نہیں، بلکہ بس تم سر پہ ٹوپی رکھ لو، نمازوں کی پابندی کر لو، تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اسے ڈھول بجانے سے فرصت نہیں ہے پیارے۔ امام حسن امام حسین کو تم نے ہلکے میں لے لیا، نماز کو تم نے ہلکے میں لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہ تم نے علماء کی زبان نہیں سنا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی صرف اور صرف کربلا کے میدان میں گئے تو اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے، اور امام حسین کا ہاتھ خالی تنہا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ ان کے نانا مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ تھا۔ تم کیا جانو کربلا کا منظر کیا تھا پیارے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ خطرناک اگر تمہیں منظر کا بیان سننا ہے تو کبھی اٹھا کر دیکھو میرے امام حسین کی تاریخ، تمہیں نظر آ جائے گا، نہ تمہارا رواں رواں کھڑا ہو جائے کہ امام حسین کے گھر والوں نے شریعت کے خاطر کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے۔ ارے ہمارے پاس تک تو آسان دین آ گیا بھائی، ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ وضو کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن امام حسین نے سجدے میں اپنے سر کو قلم کرا دیا، اور میسج ہے یہ دنیا والوں کے لیے، کچھ بھی ہو جانا، لیکن یزید جیسے بدکار، زانی، تماشے والا، یہ مجرا کرنے والا، یہ ڈانس، یہ شراب پینے والا، یزید جیسے شخص پر اپنا ہاتھ مت دینا، اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، چاہے تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے لیکن تم مصطفیٰ کا کلمے پڑھتے رہنا، کلمہ پڑھتے رہنا۔ جیسے تم نے نہ سنا حضرت زنیرہ پر ظلم ہوا تھا لیکن مصطفیٰ کا نام ان کی زبان پر تھا، پھر بھی حضرت زنیرہ الصلاۃ والسلام علیہ کی صدائیں کر رہی تھی۔ ارے حضرت بلال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت بلال پر طرح طرح کا ظلم ہوا لیکن حضرت بلال نے یہی کہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تم پکے حسن اور حسینی بن جاؤ، قسم خدا کی
یہاں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں بس گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھول بازوں سے دور رہو، ڈھول بازوں سے دور رہو، نمازوں کی پابندی کر لو۔ اگر امام حسن امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، سجدہ کر لو۔ قسم خدا کی اگر تم سے رب راضی ہو گیا تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، امام حسن اور امام حسین بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔